بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرزا پلمبر سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نظریاتی اختلاف ہے۔ چونکہ وہ ایک بدتمیز آدمی ہے، اختلاف کے ساتھ ساتھ وہ گالم گلوچ پر اتر آتا ہے اور جواباً ہم سے بھی بعض اوقات سخت زبان استعمال ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے جو اس نے بہت زیادہ بکواس کی ہے علی بن عثمان حجویری اور ان کی کتاب کشف المحجوب پر۔ اس کے متعلق آج ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ کتنا وہ بدتمیز ہے اور کتنا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو میں تو منصف مزاج آدمی ہوں اور میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کا جواب دیں علمی جواب ہے، ایویں شودے والا جواب نہیں، علمی۔ میں منصف مزاج ہوں اور میرے اس ریسرچ پیپر کا علمی جواب دیں۔ جھوٹ ابھی میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ کتنا منصف مزاج ہے، اور اس کو ایسا علمی جواب دیے جائیں گے کہ اب اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا کہاں سے لینی ہے اور کہاں سے خارج کرنی، اتنے اس کو چھید پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کتاب کو لگائیں چوراہے میں رکھ کے آگ۔ یہ کتابیں اگر کریڈیبل، اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان حجویری، ان کا واحد تعارف یہ کتاب ہے۔ کہا جی اس کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو۔ نمبر 1، اگر یہ اتنی بری کتاب ہے تو اس سے کیوں حوالے پیش کرتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ تابعی ہیں، لیکن یہ اس پر اڑا ہوا ہے کہ وہ تابعی نہیں تبع تابعی، کیونکہ وہ فضیلت نہیں چاہتا جو ان کو اللہ نے دی ہے۔ اور حوالہ کس چیز کا دیتا ہے؟ کہتا ہے کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے تبع تابعین کے چیپٹر میں امام ابو حنیفہ کو رکھا ہے۔ وہاں یہ حوالہ دیتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تبع تابعین ہے، اس لیے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے یہ لکھا ہے اور وہ صحیح لکھا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے یہ کتاب صحیح علی بن عثمان حجویری نے صحیح لکھا ہے، صحیح بات ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ اس کتاب کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو، اس کو کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا۔ یہ اس کی بکواس اب آپ کے سامنے آ گئی کہ ایک طرف اسی کتاب سے حوالے پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تابعی نہیں ہے بلکہ تبع تابعی ہیں، کیونکہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو آگ لگا دو۔ یہ اس کی بکواس کا میں نے اس کا جواب دیا۔ نمبر 2 کہتا ہے کہ علی بن عثمان حجویری کا واحد تعارف یہ کتاب ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے، اس کو کہتا ہے سب سے اس صدی کا بڑا جھوٹا شخص۔ دوستو آپ اس کے جھوٹ کو پکڑ سکتے ہیں۔ ابھی آپ گلی میں باہر نکلیں اور جو آتے جاتے لوگ کم سے کم 100 آدمیوں سے پوچھیں کہ جس بزرگ کا نام داتا ہے وہ ان کا مزار کہاں ہے، ہر آدمی آپ کو بتائے گا کہ ان کا مزار لاہور میں اور داتا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار لاہور میں ہے۔ لیکن آپ ان کے ساتھ یہ بھی سوال کریں کیا انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ آپ کو 100 میں سے ایک آدمی نہیں ملے گا، بلکہ 1000 میں سے ایک آدمی نہیں ملے گا، لاکھوں میں چند لوگ ہوں گے وہ جو جانتے ہوں گے کہ علی بن عثمان حجویری کی بھی کوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے کشف المحجوب۔ تو اس سے معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ یہ بڑا لعنتی بڑا جھوٹا شخص ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ علی بن عثمان حجویری کے معروف ہونے کی یہ کتاب نہیں ہے، کہ یہ کتاب اگر نہیں بھی رہے گی تو وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام نہیں رہے گا۔ نہیں، ان کے معروف ہونے کی ایک وجہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 2637، جس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اعلان فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرو، اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں جا کے ندا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کر رہا ہے، تم سارے اس بندے سے محبت کرو، اور اس بندے کی محبت مقبولی دنیا کے لوگوں میں رکھ دی جاتی ہے، وہ مقبول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب اللہ محبت کرتا ہے تو وہ بندہ مقبول ہوتا ہے۔ تو علی بن عثمان حجویری جو ہے وہ اس کتاب کی وجہ سے مقبول مشہور نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت سے، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس سے مقبول ہے۔ 465 میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اب تک وہ اتنے مشہور مقبول کیوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرزا بڑا جھوٹا اور لعنتی شخص ہے۔ ابو یزید، یزید آ گیا میرا، پہلے میٹر پھر جائے گا، دیکھ لیں۔ یہ بایزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا تھا۔ اے بھی میں پوچھنا نا خاتم رضوی صاحب، تو آڈے بزرگاں دے پترا نے نام یزید نے، اور ذرا بایزید بستامی، ابا یزید بستامی ہے یہ، یہاں پہ بھی لکھا ہے ابو یزید تفیور بن عیسیٰ بن سروشان البستامی، نا یزید ہے، پارٹی یزیدی۔ دوستو آپ نے سنا کیا کہہ رہا ہے خادم حسین رضوی؟ تمہارے بزرگوں نے اپنے بیٹوں کے نام یزید رکھے ہوئے ہیں،
دوستو بایزید ہے، ابا یزید نہیں ہے. آپ جا کے سرچ کریں، بایزید بستامی کا کوئی بیٹا نہیں. نمبر 2، اس نے پہلے جو میں نے آپ سے 2 منٹ پہلے آپ سے بات کی تھی کہ یہ کہتا ہے میں منصف مزاج ہوں، تو یہ جس کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کتاب کا نام ہے کشف المحجوب. اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ علی بن عثمان حجویری. تو ان کا نام کیا ہے؟ علی. تو ہم کون ہوئے؟ مولا علی کو ماننے والے حسینی. تو یعنی ابو یزید بستامی وہ تو بزرگ پتہ نہیں کب کے ہیں، گزر گئے اور کوئی ان کو جانتا نہیں. آج زیادہ کس کو ماننے والے ہیں؟ داتا رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام کیا ہے؟ علی. اگر یہ منصف مزاج ہے تو یہ کہتا سب سے پہلے کہ ان بزرگ کا نام ہے علی بن عثمان حجویری. کیا بات ہے جی، انہوں نے اپنے نام کیا بات ان کے والدین کی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام علی پہ رکھے، علی بن عثمان. وہاں اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اس کو کہتے ہیں منصف مزاج. یہ منصف مزاج نہیں، یہ دھوکے باز ہے. اگر یہ منصف مزاج ہوتا وہ کہتا کہ اس کتاب کے مصنف ہے علی بن عثمان حجویری، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ہے علی، تو ہم ہیں حسینی. تو کیا بات ہے جی، علی بن عثمان حجویری کس نے کچھ نہیں کہا. یہ منصف مزاج نہیں، یہ دھوکے باز ہے. سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے. ان کے ایک صحابی اوریا کی بیوی کے ساتھ جو تہمت والا معاملہ جو یہودیوں کے ہاں مشہور تھا، اس کو انہوں نے اس سے جو ہے وہ صحف ثابت کیا ہے صوفیاء کا. داؤد علیہ السلام کا بھی لکھا کہ اوریا جو ان کا صحابی تھا، اس کی بیوی سیدنا داؤد علیہ السلام کو پسند آئی، انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور پھر وہ جب قتل ہو گیا پھر اس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کر لیا. بولتا ہوں بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے. وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے، مسلمان کی نہیں. جو بولتا ہوں بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے. وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے، مسلمان کی نہیں. دوستو یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس صدی کا اگر آپ نے سب سے بڑا جھوٹا شخص دیکھنا ہو تو یہ ہے مرزا پلمبر، جس نے اس کتاب کو دکھایا اور یہ کہا کہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی اور صوفیاء کا صحف اس سے ثابت کیا. اور آگے کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو یہودیوں کے ہاں قصہ مشہور تھا کہ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو اوریا کی بیوی پسند آئی تو اوریا کو جنگ پر بھیج دیا اور تاکہ وہاں مر جائے، اور بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اسے نکاح کریں. آپ یہ دیکھ لیں، ابھی جو اس نے دکھایا اس کو آپ زوم کر کے دیکھیں. کیا حضرت داتا رحمت اللہ علیہ نے ایسی بات کہی ہے یا لکھی ہے؟ صرف اتنا لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر خلاف دستور اوریا کی عورت پر پڑی، بس. اور اس نے اس بات کو گستاخی قرار دے کر یہودیوں والی تفسیر بیان کی ہے. اور بعد والا کلپ میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کا وہ ترجمہ اور وہ تفسیر معتبر ہے جو غیر مسلم لیتا ہے، یعنی جو یہودی لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تفسیر مسلمانوں نے کی ہے اور ایک تفسیر یہودیوں نے کی ہے. اس پلمبر مرزا نے یہودیوں والی تفسیر لے کے حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر گستاخی کا لیبل لگایا اور مسلمانوں والی تفسیر نہیں لی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ طبیان قرآن ہے، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 74 پہ 21 مفسرین کی تفسیر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. وہ کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی اوریا کی عورت پر، بس اتنا جتنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اب آپ کے نکاح میں آپ اس کو طلاق دیں اور پھر میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور یہاں لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ آدمی دوسرے آدمی کو کہتا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں اسے نکاح کروں، اور یہ ان کے ہاں کوئی بری بات نہیں تھی. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا کہ ان کی شریعت میں آدمی کو سجدہ کرنا روا اور جائز تھا. ہمارے ہاں جائز نہیں، ہم اس کو برا سمجھتے کیونکہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. اسی طرح ان کی شریعت میں جائز تھا کہ آدمی دوسرے کو کہتا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف 2 فرشتے بھیجے انسانی شکل میں، اور یہ لکھا ہے سورہ صاد میں آیت نمبر 21، 22، 23، 24.
اس کا کہ داؤد علیہ السلام عبادت گاہ میں موجود تھے، 2 فرشتے آئے اور داؤد علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنا چاہا کہ ہماری آپس میں لڑائی ہوئی ہے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے، اور یہ وہ دمبی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو زیادتی ہے، آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ ایسا کرنا زیادتی ہے۔ تو وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کو خیال آ گیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع میں اور سجدے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو پھر ہم نے اسے بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے۔ تو یہ آیت ہے سورہ صاد میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس طرح سمجھایا کہ 2 فرشتے بھیجے۔ ایک فرشتے نے کہا کہ میرے پاس 1 دمبی اور اس کے پاس 99 ہے، تو یہ میرے پاس جو 1 ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا یہ تو بات مناسب نہیں ہے۔ فوراً خیال آیا کہ میں نے بھی اوریا کو کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تاکہ میں اسے نکاح کروں، تو آپ نے استغفار پڑھا۔ تو یہ 21 مفسرین اور حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ نظر پڑی اور آپ نے اس کو بلایا، چونکہ ان کے شریعت میں جائز تھا، تو پھر بعد میں آپ نے توبہ استغفار کی۔ یہ مسلمانوں کی تفسیر ہے، اور یہ مرزا نے نہیں لی، کیونکہ یہاں صرف نظر پڑی اور ایسی اور کوئی بات نہیں۔ لیکن جو یہودیوں نے اسکینڈل بنایا، اس اسکینڈل کو اس نے لوگوں کو بتایا۔ 21 مفسرین کی تفسیر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول بھی، اور 21 مفسرین کی تفسیر کے نظر پڑی ہے بس، اور کوئی ایسی بات نہیں، اور اسے کہا کہ میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے، اور پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بھیج کر آپ کو اس کی طرف توجہ دلائی، تو آپ نے توبہ اور استغفار کی۔ تو یہ 21 مفسرین کی تفسیر جو مسلمانوں کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول طبیان القرآن جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 74۔ لیکن مرزا پلمبر نے مسلمانوں والی تفسیر نہیں لی، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کی تفسیر نہیں لینی، کیونکہ قرآن پاک کا وہ ترجمہ معتبر ہے، وہ تفسیر معتبر جو غیر مسلم لیتا ہے، جو یہودی لیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہودی کیا تفسیر لیتا ہے اس کی۔ ضیاء القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 234 میں کہتے ہیں کہ کتاب نمبر 2 سموئیل باب نمبر 11 میں مذکور ہے کہ شام کے وقت داؤد علیہ السلام اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تو داؤد علیہ السلام کو پسند آ گئی، آپ نے لوگ بھیج کے اس عورت کو بلایا اور اس سے ہم بستری کی، اور بعد میں عورت نے داؤد علیہ السلام کی طرف خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، اب اس کے شوہر کو کیسے مارا جائے، تو داؤد علیہ السلام نے اس کے شوہر کو جنگ میں بھیج دیا، اور وہاں کمانڈر کو کہہ دیا کہ اس کو آگے بھیجنا ہے تاکہ یہ مر جائے اور بعد میں اس میں نکاح کروں۔ تو یہ تفسیر ہے یہودیوں کی۔ تو مرزا پلمبر نے یہودیوں والی تفسیر لے کر علی بن عثمان حجویری پر گستاخی کا لیبل لگایا، اور مسلمانوں والی تفسیر نہیں لی، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور 21 مفسرین نے کہا کہ صرف نظر پڑی ہے، اور آپ نے اوریا کو بلایا اور فرمایا کہ میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو میں اسے طلاق دے دو، جو کہ ان کی شریعت میں جائز تھا، روا تھا، کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پسند نہیں آئی، تو اللہ نے فرشتے بھیجے اور متنبع کیا کہ مثال دے کر فرشتے بتائیں، اور میرا محبوب داؤد علیہ السلام خود اس سے استغفار کریں۔ تو فرشتوں نے جا کے کہا کہ ہماری آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے، تو یہ بھی لینا چاہتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا یہ زیادتی ہے۔ فوراً خیال آیا کہ میں بھی اوریا سے 1 بیوی لینا چاہتا ہوں، تو استغفار پڑھا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اور قرب عطا فرمایا۔ تو وہ تفسیر مسلمانوں والی اس نے نہیں لی، کیونکہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ، اس نے یہودیوں والی تفسیر لی، اور یہودیوں والی تفسیر خود کہتا ہے کہ یہودیوں کے مقبول ہے، اور خود یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک میرا عقیدہ ہے، اور یہ بات یاد رکھ لو، ذہن میں رکھ لو کہ
وہ ترجمہ وہ تفسیر معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے اور جو یہودی لیتا ہے. دوسری بات اس نے کی ثابت کیا، شکر ثابت کیا. میرے بھائیوں یہ ایک اصطلاح ہے، سحو اور شکر. ایک لفظ ہوتا ہے اس کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کا اصطلاحی معنی. میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. سورہ المرسلات میں آیت نمبر 50 آخری آیت ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. کس بات کے بعد تم ایمان لے آؤ گے، یعنی کون سی بات کے بعد تم ایمان لے آؤ گے. تو حدیث کا معنی کیا ہے؟ بات، یہ لفظی معنی. لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل کو ہم حدیث کہتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ خاموش رہے، اس کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. صحابہ کرام کے قول اور فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں. وہ لفظی معنی چھوڑ دیا بات. جب ہم کہتے ہیں نا حدیث دکھاؤ، تو اس کا معنی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات دکھاؤ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول اور فعل دکھاؤ. اس مرزا پلمبر نے یہ کتاب دکھائی اور اس کتاب کے پہلے شکر اور سحو کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ شکر کا معنی غلبہ حق تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بہت زیادہ قریب آنا. اور سحو کا معنی حصول مراد، کہ اللہ کے اتنے قریب آنا کہ اپنا بھی پتہ نہ چلے. یہ صوفیاء نے قرآن اور حدیث سے اس کو اصطلاح بنایا ہے. جیسے سورہ المزمل میں آیت نمبر 8 میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کو اتنا یاد کرو کہ دوسروں سے کٹ کے رہو. تو جو کٹ کے رہنا، اتنا خدا کے قریب آنا ہے، تو اس کو انہوں نے اصطلاح بنایا کیا؟ شکر. کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا رہنا ہے، اتنا اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے کہ اور کسی کا پتہ نہ چلے. تو جس طرح شکر یعنی نشہ کرنے والے کو دنیا جہاں کا پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح جو اللہ کی محبت میں اور یاد میں ہوتا اسے دنیا جہاں کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ اصطلاح بنائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حالت شکر سے نشے کی مراد نہیں بلکہ غلبہ حق تعالی. اور اس پاگل جہلمی نے، اس مکار نے وہ یہ نہیں لکھا، غلبہ حق تعالی نہیں لکھا اپنے ریسرچ پیپر میں. کیا کہا؟ نشہ لکھا. کہ نعوذ باللہ نبی کو کہتے ہیں یہ مدہوش تھا، نبی کو کہتے ہیں حالت نشہ میں تھا. حالانکہ یہ صوفیاء کی اصطلاح ہے. جس طرح سورہ دوحہ میں اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اور راہ دی. یعنی کہ اتنا آپ میری محبت میں ماوت، اللہ فرماتا ہے. تو اس کا نام شکر رکھا گیا. اگر کوئی یہ ترجمہ کرے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، لال کا لفظی معنی گمراہ پایا، تو وہ مسلمان ہی گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ اس کا لفظی معنی کیا جائے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، ہدایت دی، تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا. تو صوفیاء نے انبیاء علیہ السلام کی عزت ناموس پر پیرا دیا اور ان باتوں کا شکر اور سحو سے جو ہے وہ اصطلاح بنائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر زینب پر نظر پڑی ہے تو یہ نہ کہو کہ جان بوجھ کے پڑی ہے، تو یوں کہو کہ یہ حالت شکر میں تھے، یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں تھے، اچانک نظر پڑی. اسی طرح داؤد علیہ السلام کی حالت سحو میں نظر پڑی، یہ خدا کی یاد میں موت ہے کہ اپنا بھی پتہ نہیں تھا، اور اولیاء کی بیوی پر نظر پڑی. تو یہ صوفیاء نے یہ ٹرم اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کو بچانے کے لیے ٹرمز استعمال کی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جان بوجھ کے نبیوں نے عورتوں کو دیکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ کہا کہ اچانک نظر پڑی. لیکن اس مرزا پلمبر نے ان صوفیاء کے جو نیک خواہشات اور نیک اصطلاح جو انہوں نے بنائے قرآن و حدیث سے، اس کو غلط ثابت کر کے اور ان کو گستاخ ڈکلیئر کر رہا ہے. صوفیاء کرام پھر اس اصطلاح کو اپنے ہاں رائج کرتے ہیں کہ وہ جو شخص اللہ کی محبت میں بہت زیادہ قریب ہے کہ اسے دنیا جہاں کا پتہ نہیں، اسے شکر کا نام لیتے ہیں کہ یہ حالت شکر میں، یہ وہ اللہ کے پیارے جو حالت شکر میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے انہیں دنیا جہاں کا پتہ نہیں چلتا. اسی طرح یہ بزرگ حالت سحو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں رہتا. تو یہ ٹرم اور یہ اصطلاح پھر اپنے ہاں ڈیولپ کی اور بتایا کہ یہ حالت شکر ہے اور یہ حالت سحو ہے. تو داتا رحمۃ اللہ علیہ پھر اس باب کو لے حالت شکر اور حالت سحو، کہ بزرگان دین کہتے ہیں حالت شکر بہتر ہے زیادہ یا حالت سحو. تو یہ ایک اصطلاح ہے جو ان کے ہاں مشہور ہے. تو اس اصطلاح کو لفظی معنی لے کے اس نے حملہ کیا بزرگان دین پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا واقعہ زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو سیدہ زینب کے بارے میں، وہ اس سے انہوں نے شکر ثابت کیا ہے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے اوپر پڑ گئی، تو وہ زینب جو ہے اس کی دل کی نفرت، اس کی نفرت اس کے خامن زید ابن حارثہ کے دل میں ہوگی، نعوذ باللہ.
اور چونکہ نبی کو وہ پسند آ گئی تو اللہ نے اس کے خاوند کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی، پھر حضور نے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا سکینڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا۔ دوستو یہ ہے مکار مرزا پلمبر، جس نے یہ کہا کہ علی بن عثمان حجویری نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب کے ساتھ اسکینڈل بنایا۔ آپ دیکھ لیں، کہیں اسکینڈل کا لفظ ہے، کہیں اور کوئی بات ہے، صرف اتنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اسی طرح پڑی اور وہ عورت زید پر حرام ہو گئی، بس اتنا ہے۔ اور اس نے کہا جی اسکینڈل بنایا، اور اس کو بار بار اس نے کہا اور اتنا جھوٹ بولا۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ اس کا نظریہ یہ کہ وہ تفسیر معتبر ہے، وہ ترجمہ معتبر جو یہودی لیتے ہیں، جو غیر مسلم لیتے ہیں، جو مسلمان لیتے ہیں وہ ترجمہ تفسیر معتبر نہیں ہے۔ تو اس نے یہاں بھی یہودیوں والا ترجمہ لیا ہے، یہودیوں والی تفسیر لی ہے۔ پہلے آپ کو میں مسلمانوں کی تفسیر بتاؤں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہودی کیسے تفسیر کرتے ہیں، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ وہ وہی تفسیریں لیتا ہے جو یہودی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں گستاخیاں کرتے تھے، وہ اٹھا کے مسلمانوں پر لگا لیتا ہے۔ مسلمانوں نے کیا تفسیر لی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کر دیا، اور 1 سال سے زیادہ تک یہ نکاح رہا اور ان بن رہتی رہی۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرتے رہے، تو آپ اسے منع کرتے رہے کہ نہیں، نکاح نہیں توڑنا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت زید سے ملنے گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے، تو آپ حالت شکر، یہ صوفیہ نے اس کو حالت شکر کہا ہے، یعنی نبی کی عصمت کو بچانے کے لیے کہ آپ اللہ کے ذکر میں محو تھے، اچانک حضرت زید پر جو ہے حضرت زینب پر نگاہ پڑی اور آپ وہاں سے واپس آئے۔ یہ تمام مفسرین، تفسیر ابن عباس، تفسیر سالبی، تفسیر قرطبی، تمام محدثین نے اتنا لکھا ہے کہ آپ واپس آئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسکینڈل ہے، اور مرزا نے یہودیوں والی تفسیر لے لی اور ساتھ میں ابن جریر کا کچھ مسئلہ ملا کے تو حضرت علی بن عثمان پر گستاخی کا لیبل لگایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ، یہ احکام القرآن للجساس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے پوری روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پھر بتایا کہ یہ زینب جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر دوبارہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر آئے تو وہ قرآن پاک میں پھر آیا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب آپ اس بندے سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، طلاق نہ دے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور آپ ایک بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے، یعنی مفسرین مسلمان تفسیر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے دل میں بات چھپا رہے تھے کہ اللہ نے بتا دیا کہ اب زید پر زینب ہو گئی حرام، یعنی اب زید نے زینب کو طلاق دے دینی ہے اور آپ نے اسے نکاح کرنا ہے، تو یہ بات آپ چھپا رہے تھے، اس کو نہیں بتایا۔ واللہ مبدی، اور اللہ نے اسے ظاہر کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ وہ جو رسم اور رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوہ ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، منہ بولا بیٹا جو اصلی بیٹا کہلاتا ہے، تو یہ نکاح، یہ ایک سلسلہ جو اللہ نے توڑنا تھا، تو اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، آپ کے اندر خوف تھا کہ یہ ساری رسم کیسے ختم ہوگی، لوگ کس طرح اعتبار کریں گے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے۔ واللہ حق ان تخشى، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی تفسیر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اچانک نگاہ پڑی اور آپ واپس آئے، تو نگاہ پڑنے سے کوئی اسکینڈل بن گیا؟ مرزا پلمبر نے اس کو اسکینڈل کر کے یہودیوں والی تفسیر لے کے تو علی بن عثمان حجویری پر گستاخی کا لیبل لگایا، اور مفسرین مسلمانوں کی ابن عباس کی تفسیر نہیں لی کہ نظر پڑی واپس آئے اور اللہ نے بتایا کہ آپ کی بیوی ہوگی، اتنی بات ہے۔ اور جو علی بن عثمان حجویری نے صرف اتنا لکھا ہے نظر پڑی، اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں کیا تفسیر لکھی، اس واقعے کو انہوں نے اسکینڈل بنایا، اور مرزا نے ان کی تفسیر لے لی، مسلمانوں کی نہیں لی۔ اور پیر کرم شاہ الازہری نے صفحہ نمبر 61 جلد نمبر 4 میں پورا یہودیوں کا پورا لکھا کہ یہودیوں نے کس طرح یہ روایات لی، پر لکھا کہ یہ واقعے کی صحیح صورت تو یہ ہے جو آپ کے سامنے بلا کم و کاشت پیش کر دی گئی، لیکن یورپ کے متعصب اور تنگ نظر پادریوں نے، جنہوں نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے
وہ مؤرخ محقق اور مستشرق کا لباس اوڑھ کر رکھا ہے انہوں نے، اور تاریخ اسلام کی سادہ سے واقعے کو یوں اچھالا اور اسے ایسا رنگ دیا کہ اچھے اچھے سمجھدار ان کے دام فریب میں پھنس گئے اور دولت ایمان سے ہاتھ دھوئے بیٹھے۔ پھر آگے اس کا لکھتے ہیں سارا کہ یہودیوں نے کس طرح اس کو بڑا چڑھا کر اسکینڈل بنایا، اور کیا لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے اور زینب کو دیکھا، زینب بہت اچھی لگی، ان کے اوپر چادر نہیں تھی، آپ کے دل میں محبت آ گئی، اور پھر آپ جو واپس آئے اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ زید جو ہے وہ طلاق دے اور میں زینب سے نکاح کروں۔ جو میں نے آپ کو مسلمانوں کی تفسیر بتائی ہے، دوبارہ اب میں آپ کو یہودیوں کی تفسیر بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، تو یہودیوں نے کہا کہ آپ اوپر سے کہہ رہے تھے، دل میں آپ کے دل میں زینب کی محبت تھی، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس کو پر آپ نے انعام کیا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھ، طلاق نہ دے۔ تو یہ جو باتیں آپ کر رہے تھے زید سے، یہودیوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ آپ اوپر سے کر رہے تھے، دل میں آپ کی چاہت تھی کہ یہ طلاق دے، میں اسے نکاح کروں۔ یہ تفسیر ہے یہودیوں کی جو انہوں نے اسکینڈل بنایا، اور مسلمانوں کی تفسیر کیا ہے کہ آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے کہ کہیں یہ مسلمان کیا کہیں گے۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے اس خوف سے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوہ سے کس طرح نکاح ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، کس طرح حالات ہوں گے، اور وہ حالات کیسے تھے، مدینے میں رہنے والے ارد گرد کے لوگ کیا باتیں کریں گے، تو وہ بات آپ چھپا رہے تھے جو اللہ نے ظاہر کی کہ آپ کا نکاح زینب سے ہوگا۔ تو یہودی نے اس بات کو بھی اسکینڈل بنایا کہ آپ دل میں چھپا رہے تھے کہ یہ بندہ طلاق دے گا اور میں اس سے عورت سے جو زینب سے نکاح کروں گا۔ تو یہ سارا واقعہ یہودی نے بڑا چڑھا کر بیان کیا۔ اس پیغمبر نے یہودیوں والی تفسیر لی، مسلمانوں والی تفسیر نہیں دی۔ مسلمان کیا کہتے ہیں، صرف نظر پڑی واپس آئے، اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا، بس اتنی بات ہے۔ جو علی بن عثمان حجویری نے بس اتنا لکھا، تو کیا یہ بات اسکینڈل بن گئی؟ بلکہ یہودیوں نے اس کو اسکینڈل بنایا کہ آپ کے دل میں محبت آئی، آپ کے دل میں پیار آیا، اور آپ چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ زید طلاق دے اور میں اسے نکاح کروں۔ یہ ساری باتیں یہودیوں نے اپنی تفسیروں میں لکھا، مسلمانوں کی ایمان غارت کرنے کے لیے اس مرزا پلمبر نے یہودیوں والی تفسیر لے کے علی بن عثمان کو گستاخ ڈکلیئر کیا۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب کا فتویٰ علی بن عثمان حجویری صاحب کے اوپر اور ان کی کتاب کے اوپر ورڈ بائی ورڈ، اگر دل ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ ان کی اس یاوا گوئی کو لکھنے کی جرت بھی کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے نا، میرا دل گوارا نہیں کرتا، یہ جو بکواس کی ہے، یاوا گوئی کہتے ہیں بکواس کرنے کو، میرا دل گوارا نہیں تھا کہ میں ان کا ریفرنس بھی کوٹ کرتا۔ دوستو سنا مرزا پاگل مکار سے کہ پیر کرم شاہ الازہری کا فتویٰ علی بن عثمان حجویری پر اور کشف المحجوب پر۔ اتنا بڑا کمینہ مکار آدمی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اسی جس صفحے سے یہ بات کر رہا ہے کہ پیر کرم شاہ الازہری کا فتویٰ کشف المحجوب اور علی بن عثمان حجویری پر، اس کے اوپر سب سے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے، پیر کرم شاہ الازہری کہتے ہیں یہ فتویٰ میرا کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں واقعے کی صحیح صورت تو یہ ہے جو آپ کے سامنے بلا کم و کاشت پیش کر دی گئی، لیکن یورپ کے متعصب اور تنگ نظر پادریوں نے، جنہوں نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے مؤرخ محقق اور مستشرق کا لباس اوڑھ رکھا ہے، تاریخ اسلام کے اس سادہ سے واقعے کو یوں اچھالا اور اسے ایسا رنگ دیا کہ اچھے سمجھدار ان کے دام فریب میں پھنس گئے۔ یہ دیکھیں، یعنی پیر کرم شاہ الازہری جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ یہودیوں، پادریوں اور ان مستشرقین پر کہ جنہوں نے اس واقعے کو اچھالا اور اسکینڈل بنایا ہے۔ ادھر جو ہے تقریض لکھ رہے ہیں، مقدمہ لکھ رہے ہیں کشف المحجوب پہ، یہاں کیا لکھ رہے ہیں؟ جب حقیقت حال یہ ہے تو کوئی غیرت مند اور حقیقت پسند شخص اس داستان سراپا ہزیان کو قبول نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں بے غیرت ہوگا جو اس طرح کی داستانیں لکھے گا، اور جو کشف المحجوب کے اندر صاحب اور شکر ثابت کر رہا ہوگا اس واقعے سے، وہ کیا ہوگا؟ مرزا پلمبر نے کیا کہا کہ پیر کرم شاہ الازہری کا فتویٰ کشف المحجوب اور علی بن عثمان حجویری پر، اور اصل بات کیا ہے؟ پیر کرم شاہ الازہری نے صفحہ نمبر 61 ضیاء القرآن جلد نمبر 4 میں اوپر پہلے صفحے پر لکھا کہ یہ میرا فتویٰ، یہ میری بات پادریوں کے لیے ہے جنہوں نے اس واقعے کو اسکینڈل بنایا،
بات صرف اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر اٹھی اور آپ گھر چلے گئے اور کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان پادریوں یہودیوں نے اس کو اسکینڈل بنایا. یہ بغیرت لوگ ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو اچھالا اور مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں، اور مرزا نے اس کو مسلمانوں پر لگایا. پیر کرم شاہ لازری کو یہ نیچے لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بغیرت ہیں وہ لوگ جو اس واقعے کو مسلمانوں پر لگاتے ہیں. پیر کرم شاہ لازری کو یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ وہ بغیرت ہیں وہ لوگ جو یہودیوں نے تفسیر لکھی اس کو مانے اور جو مسلمانوں نے تفسیر لکھی اس کو نہ مانے. پیر کرم شاہ لازری کو یہ آگے لکھنا چاہیے تھا کہ حرامی ہیں وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کی تفسیر نہیں لیتے، جو مومنوں کی تفسیر نہیں لیتے، جو ابن عباس کی تفسیر نہیں لیتے، وہ یہودیوں والی تفسیر لیتے ہیں. ایسے لوگ بغیرت ہیں. پیر کرم شاہ لازری کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ وہ حرام زادے ہیں جو کہ طبیان القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 74 پر لکھا ہوا ہے کہ علامہ غلام رسول سعید صاحب نے لکھا ہے کہ 21 مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو صرف نظر پڑی اور آپ نے ہٹا لی اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. لیکن وہ بغیرت ہیں وہ لوگ جو یہودیوں والی چیز نیچے تفصیل لیتے ہیں کہ جس میں یہودیوں نے یہ لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اوریا کی بیوی پر ان کی نظر پڑی، ان کو بلایا، ہم بستری کی، حرام کام ہوا اور اس کے شوہر کو جنگ کے لیے بھیجا. یہ یہودیوں کی تفسیر ہے. تو پیر کرم شاہ لازری کو لکھنا چاہیے تھا کہ بغیرت ہیں وہ لوگ جو یہ یہودیوں والی تفسیر لیتے ہیں، مسلمانوں والی تفسیر نہیں لیتے. پیر کرم شاہ لازری کو ضرور لکھنا چاہیے تھا کہ مرزا قادیانی دجال کی ناجائز اولاد ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر وہ معتبر ہوگا جو غیر مسلم لیتے ہیں. بولتا ہوں بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے. وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے، مسلمان کی نہیں. پیر کرم شاہ لازری کو یہ واضح لکھنا چاہیے تھا کہ حرام زادے حرامی ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، مرزا قادیانی کی ناجائز اولادیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر وہ معتبر ہوگا جو ایک غیر مسلم لے گا، مسلمانوں کا معتبر نہیں ہوگا.